बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। इस वक्त सूरत हाल ये है कि बात थोड़ी मजीद बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है और उस बात के बिगड़ने की बुनियाद के ऊपर अब आगे चल के इस्लामाबाद से नया ऐलान हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो 9 मई का वाकया हुआ वो पिछले साल का वाकया है, उसके ऊपर अदालतें अपने काम कर रही हैं जिस तरह से भी करना है। उसमें इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर मुकदमात हैं, वैसे मुकदमात हैं, इवन फौजी अदालतों में भी मामला चल रहे हैं। लेकिन लगता यह है कि ये जो मौजूदा निगरान सेटअप है वो हालात को इतना बिगाड़ना चाहता है, या हालात के बिगाड़ में उनके लिए इतनी चीजें हैं कि आप क्या उसमें उनका जिसके कहते हैं ना कि किसी की मौत में भी किसी का रिस्क होता है, तो ये वो वाली कैफियत है। अब हुआ क्या है कि आज अचानक इस्लामाबाद से एक नया ऐलान किया गया है। अब समझ नहीं आई कि मौजूदा सिनेरियो के अंदर उसकी क्या जरूरत है। जब 9 मई का वाकया आया हुआ उस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक हुकूमत मौजूद थी और वो शहबाज शरीफ उस वक्त बतौर वजीर आजम काम कर रहे थे। अब उसके बाद निगरान सेटअप आया। निगरान सेटअप का 9 मई से क्या लेना देना है? ना आपकी हुकूमत थी, ना आप इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ना आप जवाबदेह हैं इस मामले के लिए। जो उस वक्त मामलात थे और वो कानून की अदालत के अंदर चल रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि ये जो साहिबान है जिसमें अनवारुल हक काकड़ या बाकी लोग हैं, ये सब इस तमाशे को मजीद लगाना चाहते हैं। आज 5 जनवरी की तारीख के अंदर हमें एक नोटिफिकेशन पता चलता है जिसके ऊपर पता चलता है कि एक काबीना की कमेटी बना दी गई है जिसको कैबिनेट कमेटी का नाम दिया गया है, यानी वजीरों के ऊपर मुश्तमिल ये कमेटी है। और उसके अंदर शामिल कौन कौन है? उसके अंदर शामिल है वजीर कानून, वो कन्वीनर है इस कमेटी का, और उसके अलावा जो वजीर दाखिला है। अच्छा देखिए कैसे हमें अक्लमंदों से वास्ता पड़ गया है कि जब से सरफराज बुगटी ने बतौर वजीर दाखिला रिजाइन किया है, अनवारुल हक काकड़ ने कोई वजीर दाखिला अपॉइंट नहीं किया। लेकिन जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके अंदर लिखा गया है कि मिनिस्टर फॉर इंटीरियर। अब मिनिस्टर फॉर इंटीरियर खुद है इस वक्त अनवारुल हक काकड़, तो क्या अनवारुल हक काकड़ जो है उधर से रिजाइन करके खुद लॉ मिनिस्टर के अंडर आएगा? यानी ये इनको शायद पूरी कहानी चलानी भी नहीं आती। आगे चलते हैं। और उसके अंदर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स है और दीगर कुछ उसके अंदर लोग हैं। अब उसके अंदर बताया गया है कि ये देखा जाए कि कौन सी ऐसे इवेंट्स हुए जिसकी बुनियाद के ऊपर जो 9 मई के वाकयात हैं वो हुए। ये देखा जाए कि उसका मास्टरमाइंड कौन है, प्लानर्स कौन है, फैसिलिटेटर्स कौन है, एग्जीक्यूटर्स कौन है। यानी बुनियादी तौर पे आप काबीना से ये लेना चाहते हैं, लिखवाना चाहते हैं कि जी मास्टरमाइंड इमरान खान है, वो प्लानर वो थे, फैसिलिटेटर वो थे और एग्जीक्यूट उन्होंने किया। उसके बाद ये लिखा गया है टू एनालाइज द कॉजेस एंड डिटरमिन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दीज इवेंट्स, कि ये कौन सी ऐसी वजूहात बनी जो इस किस्म के वाकयात हुए, टू इवेलुएट देयर इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस। अच्छा उसके बाद ये कहा गया है कि ये कमेटी जो है वो 14 दिन के अंदर रिपोर्ट तलब करेगी। अब मौजूदा सिनेरियो के अंदर इस कमेटी का बनाना समझ से बालातर है कि जो चीजें अदालत के अंदर चल रही हैं आप उस चीज को लेके काबीना से क्या कहलवाना चाहते हैं। और ये वजीर कौन से ऐसी महान शख्सियात हैं जो इन्वेस्टिगेशन के इदारे काम नहीं कर सकते, जो कानून नाफिज करने वाली लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं वो काम नहीं कर सकती, और ये जो चंद वजीर हैं ये उस मसले का हल निकालेंगे। मैं आपको एक खबर देना चाहता हूं। आज मरियम औरंगजेब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुई और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में उस वक्त जो 9 मई के लोग हैं उनको भी पेश किया गया था। जाहिर उनके घर वाले भी आते हैं। अब जब मरियम औरंगजेब पेशी से निकली हैं तो उसके बाद सूरत हाल ये थी कि उसको पुलिस को कहना पड़ा कि मुझे गेट तक छोड़ के यहां पे नारे ना लगे, और अब उससे अंदाजा करके लगाएं कि वहां पे किस किस्म की सिक्योरिटी आपने मांगी। फिर खबर ये आई कि सनम जावेद का छोटा सा बच्चा वो वहां पे मौजूद था और जब मरियम औरंगजेब वहां से गुजरी तो उसने फिर भी चोर का नारा लगा दिया। अब आपको इन चीजों से समझ नहीं आती और आप मजीद जो है अगली चीजों की तरफ जो है इस वक्त जाने की हमें सूरत हाल दिखाई दे रही है। लेकिन चले आपकी मर्जी है, आप ये करना चाहते हैं तो कर लीजिए। मैं आपको कुछ और जो डेवलपमेंट्स हैं उनके मुतालिक भी जरूर बताना चाहता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि चीजें चल क्या रही हैं। हालात को बुनियादी तौर पे खराब किया जा रहा है और खराब इतना किया जा रहा है ताकि इलेक्शंस और इन सब चीजों से भाग जाएं, और अगर इलेक्शंस नहीं होंगे तो ये पूरा जो टोला जिनकी मौजें लगी हुई हैं इनकी मौजें लगी रहेंगी।
مثلاً آپ یہ کہیں اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ 8 جنوری کو لیول پلینگ فیلڈ والی درخواست کے اوپر کیا کرتے ہیں. اب ان کے اپنے لوگ، ان کے اپنے میڈیا چینلز، مثال کے طور کے اوپر جیو نیوز نے رپورٹ کیا کہ ملک میں جو عمومی الیکشن کا ماحول ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہا. اعزاز سید یہ کہہ رہا ہے کہ بڑی بدقسمتی سے اسلام آباد کے ایوانوں میں ہر باخبر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوں گے. یہی بات حامد میر نے کی کہ ان کو جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا صورتحال آگے ڈیولپ ہونے والی ہے. اچھا دوسری جانب یہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ شکایتیں لگا رہے ہیں عمران خان کی. اچھا کبھی کہتے ہیں کہ ہم اکانومسٹ کے پاس جائیں گے، ہم اکانومسٹ کے پاس. بھائی اکانومسٹ پاکستان کا میڈیا نہیں ہے. اکانومسٹ والوں نے نمبر 1 سب سے پہلے انہوں نے خود عمران خان کو انوائٹ کیا. اگلی بات 2007 کے بعد اکانومسٹ کے اوپر کوئی آرٹیکل جس کی سب سے زیادہ پاپولیرٹی دیکھی گئی ہے وہ عمران خان کا آرٹیکل ہے نمبر 1. اب عمران خان کی جو شکایتیں لگا رہے ہیں ان کو پھینٹا کیسا لگا ہے وہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ہم اکانومسٹ کے ایڈیٹر کے پاس جائیں گے اور اکانومسٹ کے ایڈیٹر کو یہ کہیں گے کہ آپ نے یہ مضمون کیا لکھا. اچھا وہ جو ٹویٹ ہے اس ٹویٹ میں وزیر اطلاعات نے غلط بیانی کی ہے نمبر 1. نمبر 2 اس ٹویٹ کے نیچے جو کمیونٹی نوٹس ہیں میرا خیال ہے وہ کافی ان کی طبیعت ٹھیک کرنے کے لیے کافی ہوں گے. اب اس سے ایک اگلی جو میں آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اکانومسٹ سے شکایت تو جا کے لگائیں گے یا باقی چیزیں کریں گے، لیکن اصل خبر یہ ہے کہ جو اکانومسٹ والے ہیں انہوں نے عمران خان کا آرٹیکل پھر شیئر کر دیا. اب اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو بادر نہیں کر رہے، ان کو نہیں پتا چل رہا کہ آپ نے کیا ٹویٹ مارا ہے اور انہوں نے مزید اس کو کر کے آپ کو جو ہے وہ آگ لگائی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پسے پردہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اطلاعات یہ ہیں، لوگوں کا دعویٰ یہ ہے، باخبر حلقے یہ بتا رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کو وہ جو ایک بار ضمانت بھی ملی، وہ سب کچھ ہوا، ان کے ساتھ چیزیں طے کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن قریشی صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، وہ کوئی سمجھوتا کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. جس کی بنیاد کے اوپر ہوا کیا ہے؟ اس کی بنیاد کے اوپر ہوا یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 150 NA 151 صوبائی اسمبلی کی 2 سیٹوں PP 218 اور PP 219 سے شاہ محمود قریشی جو پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین ہیں ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ مسترد کر دیے گئے ہیں. انہوں نے ایپلیٹ ٹرائیبونل جو ہیں، الیکشن ٹرائیبونل جو بنے ہوئے ہیں وہاں پہ اپیلیں دائر کی تھی، لیکن آج وہاں سے بھی ان کی اپیلیں خارج کر دی گئی ہیں. شکر الحمدللہ. لیکن ان کے جو صاحبزادے ہیں زین قریشی اور ان کی صاحبزادی جو ہیں مہر بانو قریشی، ان دونوں کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں. لیکن اب شاہ محمود قریشی کو وہ جو پسے پردہ ان کو توڑنے کی یا ان کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ جب بات نہیں بنی تو اب ان کے کاغذات کو مسترد کر کے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آپ کو پھر ریس سے باہر رکھیں گے. ہاں کچھ اور خبریں ہیں. اسد کیسر کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں، تیمور جھگڑا کے منظور ہو گئے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے کاغذات منظور ہوئے. لیکن اس میں دلچسپ بات کیا ہے؟ کل پرسوں طبیعت خراب ہوئی چودھری پرویز الہی کی، آج پھر بتایا گیا کہ چودھری پرویز الہی کی طبیعت خراب ہے ان کو، اور وہ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی جو سیڑھیاں وہ پیدل چل کے کر رہے تھے. میں چودھری صاحب کے اوپر شک نہیں کر رہا، چودھری صاحب خود بھی، ان کے صاحبزادے مونس بھی جس طرح ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں ان کی یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ وہ عمران خان کے ساتھ 2 نمبری کر رہے ہیں. لیکن اب میری اطلاعات یہ ہیں کہ جب کیا کہتے ہیں کہ قریشی صاحب نہیں مانے تو ان کے کاغذات آپ نے مسترد کر دیے. اب کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے چودھری پرویز الہی جو ہیں ان کو اب اس سارے گھیرے میں لایا جائے تو شاید وہ بات بن جائے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ایسا ہو نہیں پائے گا. اچھا ایک اور آج حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ہے وہ بہت دبنگ دلیرانہ انداز میں کھل کے بات بھی کرتے ہیں اور لکھتے بھی. آج انہوں نے کیا کہتے ہیں جی، موجودہ نئی اسٹیبلشمنٹ وجود میں آئی تو اس کی ترجیح نہ تو شہباز شریف حکومت گرانا، نہ توسیع مدت ملازمت اور نہ ہی کسی جرنیل کا راستہ روکنا ہے. ان کی پہلی ترجیح عمران خان کا سیاسی مکو ٹھپنا ہے. یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کا دعویٰ ہے، لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بہت کھل کے یہ بتا رہی ہے کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے مسلم لیگ نون کی زبانی اور کس کس کی زبانی نہیں سنا کہ پاکستان کے اندر بہت کچھ بدل گیا ہے اور اب جو ہے وہ اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں. اب معلوم نہیں ہے کہ یہ سارے لوگ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں. دوسری جانب آپ کو ایک اور جو اہم معاملے سے متعلق میں نے بتانا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تو اے پولیٹیکل کی بات کر رہے ہیں اور قریشی صاحب کے کاغذات بھی مسترد ہو گئے ہیں. ایک اور بھی آج بڑے دلچسپ قسم کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں اور وہ کاغذات مسترد ہوئے ہیں جو ہبا فواد ہیں، فواد چودھری کی جو مسز ہیں، ان کے بتایا گیا ہے کہ 9 بینک اکاؤنٹس ہیں اور غیر ملکی دورے انہوں نے کیے، وہ انہوں نے چھپائے، جس کی بنیاد کے اوپر
ان کو الیکشن لڑنے کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ آج پیشی تھی فواد چودھری کی، وہاں پہ ویڈیو کے اندر ہبہ فواد ان کو یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی تھی، دیکھو میں نے تمہارے لیے کیا کیا قربانیاں نہیں دی۔ اچھا، اس دوران خبر یہ ہے جو زیادہ خطرے والی ہے وہ فواد چودھری کے الیکشن سے آؤٹ کرنے کی گیم ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فواد چودھری نے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 60 اور 61 سے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ جمع کروائے۔ اب اندازہ اس بات سے کرے کہ ان کو جو بھی باقاعدہ ان کے حوالے سے بھی ایک پیش رفت ہوئی ہے، چونکہ بتایا گیا کہ اگر اس کی بیوی نے وہ اکاؤنٹس اور وہ سب کچھ چھپایا ہے تو فواد چودھری نے بھی تو اپنے اکاؤنٹس کے اندر اپنی بیوی کی چیزیں نہیں دکھائی، تو اس لیے اب ایپلیٹ ٹرائیبیونل جو ہے وہ نااہل کرنے کی صورت ہے۔ اب اس طرف بھی چیزیں جاری ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہبہ فواد بھی ڈسکوالیفائی ہو گئیں، فواد چودھری بھی ڈسکوالیفائی ہو گئے، تو پھر جہلم کے اندر کون الیکشن لڑے گا وہ آپ کے سامنے ہے کہ پھر ہوگا کیا۔ الیکشنز بہت ہی اس وقت کمپلیکس قسم کی صورتحال ہے۔ وہ کمپلیکس قسم کی صورتحال یہ ہے کہ نون لیگ کو لوگ ووٹ نہیں دینا چاہتے، جن کو ووٹ دینا چاہتے ہیں ان کا میدان سے نکال رہے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر وہ میں نے آپ کو ایک سروے آپ سے شیئر کیا تھا جو کسی ادارے کا تھا، جس میں بتایا گیا کہ 14 میں سے صرف 3 سیٹیں ہیں جو مسلم لیگ نون جیتنے کی پوزیشن کے اندر ہے۔ لیکن اصل بات اس وقت کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے، وہ حسن نثار کے بقول، کہ جو لاہور شہر ہے وہ مسلم لیگ نون کا گڑھ نہیں ہے بلکہ مسلم لیگ نون کا گڑھا بن چکا ہے۔ اگر وہ مسلم لیگ نون کا گڑھا بن چکا ہے تو پھر دیکھنا یہ پڑے گا کہ لاہور فیصلہ کیا سناتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لاہور نے فیصلہ اسی وقت سنا دیا تھا جب میاں نواز شریف آئے تھے۔ اب مزید ذرا سن لیجئے، وہ تمام لوگ جو راجہ ریاض سمیت باقی تھے جنہوں نے اپنی جماعت کے ساتھ اپنی وفاداری تبدیل کی اور وفاداری تبدیل کرنے کے بعد وہ مسلم لیگ نون کا حصہ بنے، تو اطلاعات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے جن کو وہ منحرف ارکان کہتے ہیں، تحریک انصاف ان کو لوٹے کہتے ہیں، ان سب کو اب مسلم لیگ نون نے ایک بار پھر وہ ٹکٹس دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، وہ وزیر ہو وہ کوئی اور ہو۔ لگتا ہے کہ 17 جولائی والا جو الیکشن ہوا تھا مسلم لیگ نون نے اس سے سیکھا نہیں ہے، اور مسلم لیگ نون جو ہے آگے چل کے مزید میوزک کو فیس کرنا چاہتی ہے۔ چلے، اگر وہ میوزک کو فیس کرنا چاہتی ہے تو اب ان کو کوئی روک تو نہیں سکتا۔ تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔